السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کی خدمت میں قرآن شریف کی وہ آیت مبارکہ رکھنا چاہتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان مرد کو 4 شادیاں کرنے کی مشروط اجازت عطا فرمائی ہے۔ آئیے پہلے آیت سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ میرے بھائیوں، یہ آیت میں اس پر ان الفاظ پہ بحث کروں گا جو ہمارے مقصد کے الفاظ ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو 2 3 اور 4 شادیوں کی اجازت ہے، کیا یہ اجازت ہے یا حکم ہے؟ میرے بھائیوں، کچھ مردوں نے اور زیادہ تر علماء حضرات نے اس کو حکم سمجھ رکھا ہے، اس کو سنت سمجھ کر رکھا ہے کہ یہ تو سنت ہے اور یہ حکم ہے۔ میرے بھائیوں، حکم جو ہے، اللہ کا جو حکم ہے، وہ ہر حال میں انسان سے تعمیل کا تقاضا رکھتا ہے، اور اگر کوئی بھی انسان حکم کی تعمیل نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان نافرمان تصور کیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اس انسان پر اتر آتی ہے۔ لہٰذا ہم نے سمجھنا ہے پہلے نقطے کو کہ یہ اجازت ہے یا حکم ہے۔ تو جنہوں نے اسے حکم سمجھ رکھا ہے، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ حکم نہیں ہے، یہ اجازت ہے، اور اجازت میں انسان کی اپنی مرضی، اجازت دی گئی ہیں 2 3 اور 4 شادیاں کر سکتے ہوں۔ اب ایک بندہ ہے، مرد ہے، مسلمان، کہتا نہیں میں نہیں کروں گا، تو یہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ حکم ہوتا تو اس کی نافرمانی پھر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا، اور پھر ہر مسلمان مرد کی 4 شادیاں ہونی تھی، 2 3 اور 4۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے او ما ملکت ایمانکم کا کہا ہے۔ تو پرانے زمانے میں لونڈیاں ہوا کرتی تھی، اور لونڈیوں کو یہ اصلاحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ لانا چاہ رہے تھے اس نظام میں، جو غلامی کا نظام تھا، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جس طرح فرعون کے زمانے میں پوری قوم وہ غلام تھی، کس کی؟ فرعون کی، اور وہ قوم کیا تھی؟ بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ اللہ نے اس قوم کو آزادی دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے حالات بدل گئے، اور یہاں تک کہ پوری دنیا میں ہر کمزور انسان یہ غلام بنا، اور ہر طاقتور یہ آقا بنا۔ گلی گلی اور کوچہ کوچہ اور گھر گھر اس نظام نے جڑیں پکڑ لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سا احسان کیا؟ کس احسان کا ارادہ فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو صرف بنی اسرائیل تک محدود فرمایا، لیکن میرے نبی آئے ساری دنیا کے لیے، کیونکہ ساری دنیا میں غلامی کا نظام پکا ہو گیا تھا، یہ مضبوط بن گیا تھا، اور اس کو توڑنے کے لیے نبی کے علاوہ کسی میں ہمت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا پوری دنیا سے غلامی کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیاب ہو گئے۔ اگر
لونڈی یعنی اس کو اللہ سبحانہ و تعالی بیوی کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی جو اولاد ہوگی پھر وہ صحیح اولاد ہوگی، اگرچہ یہ لونڈی ہی رہے گی لیکن یہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، اور درجہ بیوی کا نہیں ہوگا، یہ خدمت کرتی رہے گی۔ تو الحمدللہ ابھی لونڈیاں نہیں ہیں اور لونڈیوں کا تصور ہی نہیں ہے، لہٰذا اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے پھر فرمایا فواحدہ، یعنی اس سے پہلے پر فواحدہ، اگر تمہیں خوف ہو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں رکھو گے، تم جو انصاف ہے 2 3 اور 4 4 بیویوں کے درمیان، اس میں اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو بہتر یہی ہے کہ تم ایک ہی شادی کر لو۔ اب یہ جو فواحدہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ اجازت ہے یا مشورہ ہے اور یا کہ نصیحت ہے؟ جیسے ہم نے مثنی و ثلاثہ و رباع اس کو حکم سمجھا ہے، لیکن فواحدہ کو ہم کوئی درجہ نہیں دیتے۔ یہ فواحدہ مشورہ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، حکم نہیں ہے۔ اور یہ مشورہ اور نصیحت کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے کمزور ہیں، ان سے پھر عدل نہیں قائم رکھا جائے گا، تو لہٰذا ان کو نصیحت کریں کہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے۔ اب دیکھ لیجئے مشورہ اور نصیحت، اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر بچے ہیں والدین بچوں کو جس بات کا مشورہ دیتے ہیں اور جس بات کی نصیحت کرتے ہیں، اگر بچے اس مشورے پر اور اس نصیحت پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو نقصان ہو جاتا ہے اور یہ بچے نافرمانوں کے درجے میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کی بات نہیں مانی۔ میرے بھائیوں، جب والدین اور بزرگوں کی باتوں میں، ان کے مشوروں میں، ان کی نصیحتوں میں اتنی خیر ہے، اتنا فائدہ ہے کہ اس پر اگر کوئی عمل نہ کرے تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اللہ، جس اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کی نصیحت اور اس کے مشورے میں کتنی خیر ہوگی۔ اب جو بندہ بھی اس مشورے اور اس نصیحت کی مخالفت میں دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کرتا ہے تو اس کی زندگی کس طرح عذاب بن جاتی ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں کراچی کے، آپ سب جانتے ہیں ان کو، بڑے مشہور انسان ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف فرما رکھی ہے کہ بھائی 2 2 3 3 اور 4 4 شادیاں کرتے چلے جاؤ، کیونکہ موقف ان کا یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا 2 2 3 3 اور 4 4 شادیاں ہو جائیں۔ یہ ان کا موقف ہے اور مجھے اختلاف ہے اس موقف سے، کیونکہ جس کی بھی 2 3 اور 4 4 بیویاں ہیں، اس خاندان میں خوشی نام کی چیز ہی نہیں ہوتی۔ اور میرے بھائیوں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کی جو اولاد ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ ان کی عورتیں، ان کی بیویاں، وہ خود، ان کے بچے، ان کے بزرگ، یعنی دونوں طرف یہ پریشانی میں مبتلا رہا کرتے ہیں۔ تو اب ایک بندے کی غلطی سے کتنے بندے وہ پریشان رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مفتی طارق مسعود صاحب یہاں آئے تھے، 3 دن میں ان کے ساتھ رہا۔ بڑے اچھے انسان ہیں اور بڑی عاجزی ہے ان کی طبیعت میں، خوبصورت انسان ہیں، علم والے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، ایک سفر پہ ہم جا رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کتنی شادیاں ہو گئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 4 شادیاں ہوئی ہیں، جس میں
3 میرے پاس ہیں اور ایک چلی گئی، رخصت ہو گئی۔ میں نے پوچھا ان سے کہ مفتی صاحب آپ خوبصورت بھی ہیں، اللہ نے ان کو رنگ بھی اچھا دیا، خوبصورت گورا رنگ، اور قد و قامت کے لحاظ سے بھی انتہائی اچھے انسان ہیں، خوبصورت ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو قد و قامت بھی دی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ شہرت بھی آپ کی بہت زیادہ ہے۔ اب یہ کیوں ایک بیوی ہو، ایک عورت بیوی ہو کر بھی اتنے شہرت یافتہ انسان سے اور اتنے علم والے انسان سے، اتنے خوبصورت انسان سے الگ ہونے پر مجبور ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، مفتی طارق مسعود صاحب کو شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن وہ اس پہ خاموش ہو کر مجھے جواب نہیں دے سکے۔ آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ کیوں ایک عورت جب اپنا گھر چھوڑتی ہے کسی مرد کے لیے اور اسے اپنا شوہر مان لیتی ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں، ماں باپ بہن بھائی گھر بار سب ایک مرد کی خاطر وہ چھوڑ دیتی ہیں، وہ آ کر اپنی عزت اس کے حوالے کرتی ہیں، اپنی زندگی اس کے سپرد کر لیتی ہیں، ایک دم وہ اس پر مجبور ہوتی ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دو۔ تو اس میں وجہ تو ہو سکتی ہے، وجہ کیا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ اگر انصاف ہو رہا ہوتا تو کوئی بیوی، کیونکہ اللہ نے فرمایا، یہ اس سے ہم اس سے ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر انصاف قائم رہے گا بیچ میں تو کسی بھی بیوی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی شکایت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو شکایت ہوتی ہیں وہ کیا ہے، کس وجہ سے؟ انصاف نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے نصیحت فرمائی ہے، مشورہ عطا فرمایا، ایک بہتر ہے۔ اب ہم مرد مسلمان مرد وہ اس اللہ کی نصیحت پر، اللہ کے مشورے پر یہ عمل نہیں کرتے اور توجہ بھی نہیں دیتے۔ میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ یہ امان اللہ خان ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے مزاحیہ اداکار تھے۔ ان کی 3 بیویاں تھیں۔ ایک اینکر نے ان سے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ کی 3 شادیاں ہیں، 3 بہتر ہیں یا ایک؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی میری مانے نا تو ایک ہی بہتر ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو امان اللہ ہے، خدا کی قسم، جب خدا نے کہا، اللہ نے کہا کہ ایک ہی بہتر ہے، اور ہم مسلمان مرد 2 3 اور 4 اکٹھی کر لیتے ہیں، تو کہاں بہتر رہیں گی؟ جس کو اللہ بہتر کہے ہم اس پہ عمل نہ کرے، اور جس کی اللہ اجازت دے صرف کسی شرط کی صورت میں، تو اسی کو ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس کسی کی بھی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں، ہر بیوی کو اس سے شکایت ہوتی ہیں، اور کسی بیوی کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں رہتی۔ اور یہ مرد اس کی بیویاں اور اس کے بچے ہیں، یہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا میں سارے علماء حضرات اور جتنے بھی مسلمان مرد ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اجازت دی گئی ہے مشروط، وہ اس صورت میں ہے کہ اگر پہلی بیوی کسی کی وہ بچوں کو جنم نہیں دے سکتی، بیمار ہیں، نافرمان ہیں، عزت کا خیال نہیں رکھتی، تو اس صورت میں آپ دوسری کر سکتے ہیں۔ یا ایک بندہ ہے، وہ اسلامی فوج میں ہے، پہلے جو ہوا کرتا تھا نا، پہلے لوگ جو ہوا کرتے تھے، اب نہیں، وہ گیا ہے سفر پہ، اور سفر بھی لمبا ہے، واپس آئے یا نہ آئے، اس صورت میں بھی اجازت ہے کہ چلیے آپ شادی کر لیں دوسری، کیونکہ ایک ضرورت ہے، ضرورت۔ اب اللہ نے وطن کا جو تقاضا ہے، وطن کی حفاظت کا تقاضا، دین کی حفاظت کا تقاضا، قوم کی حفاظت کا تقاضا، اس
ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک بندہ فوجی بن کر نکلتا ہے تو وہ بھی ایک لمبے عرصے کے لیے، اور پتہ نہیں آئے گا واپس یا نہیں آئے گا، تو اس صورت میں بھی شادی ہو سکتی ہے، بیماری کے حالت میں بھی شادی ہو سکتی ہے، دوسری تیسری چوتھی، اور بچے نہ ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ عذر نہ ہو تو پھر اللہ کی نصیحت پر جو عمل نہیں کرے گا، اللہ کے مشورے کو جو نہیں مانے گا، تو اسی پر وبال ہوگا اور اسی کی زندگی جہنم کی طرح گزرے گی، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو بندہ اللہ کی نصیحت پر اور اللہ کے مشورے پر عمل نہ کرے اور وہ خوش رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اگر میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں، پسند آئی ہوں، تو اس کو آگے تک پہنچا دیں۔